بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدویت کی حقیقت، قسط نمبر 22، اسرار احمد قاسمی، مسجد ہاجرہ ممرہ۔ امام مہدی کی 14ویں علامت کی روشنی میں خبیث شکیل بن حنیف کا پوسٹ مارٹم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ قسط میں امام مہدی کی 11ویں اور 12ویں علامت کی روشنی میں ہم نے شکیل بن حنیف کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ آج کی قسط میں ہم احادیث میں بیان کی گئی امام مہدی کی 14ویں علامت کی روشنی میں اس جھوٹے اور فراڈیا کا پوسٹ مارٹم کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شکیل خبیث واقعی میں بہت بڑا مکار اور پکا جھوٹا ہے۔ تو آج کی قسط ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایات کے مطابق دجال دمشق میں آ کر جب امام مہدی کا محاصرہ کرے گا تو ان کی مدد کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ وہ دجال کا تعاقب کر کے اسے مقام لط پر قتل کر دیں گے۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ وہ پگھل کر اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو نہ بھی مارتے تب بھی وہ مر جاتا۔ الغرض دجال کو قتل کر کے اس دن یہودیوں کا بالکل استیصال کر دیں گے، ایک بھی یہودی نہیں بچے گا۔ اگر کوئی یہودی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا تو پتھر بھی بول پڑے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دو۔ شکیل خبیث تو کئی سالوں سے اورنگ آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا دجال نے نہ تو محاصرہ کیا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی تک نزول ہوا، اور نہ ہی یہودیوں سے آج تک اس کی جنگ ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ مہدی نہیں بلکہ بہت بڑا فراڈیا ہے اور پکا جھوٹا ہے۔ محترم سامعین کرام، شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں اس وضاحت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس فتنے سے بچیں اور اپنے دوسرے ایمانی بھائیوں کو بھی اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ پاک ہمارا حامی اور مددگار ہو اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔